بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سوال وسیلہ جواب ہے، سوال اٹھتا ہے تو ذہن کی چکی چلتی ہے اور ادراک کا آٹا پستا ہے۔ اسی سوال نے انسان کو کائنات کا مسخر بنایا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سوال کو آدھا علم کہا ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سوال کرنے والا آدھے علم کا مالک ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں اس چیز کے بارے میں کہ جس کو وہ سوال کر رہا ہے کچھ نہ کچھ خاکہ ضرور موجود ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے سوال کا صحیح جواب جان لیتا ہے تو اس کا علم مکمل ہو جاتا ہے۔ خیر، میرے ذہن میں بھی کچھ عرصہ قبل سوال اٹھا اور ہم نے اپنے ناتواں دماغ کو مزدوری پر لگا دیا۔ یہ جواب کی تلاش میں بھٹکتا بھٹکتا عرب کے ریگستانوں میں جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے تاریخ کے عظیم ترین انقلاب کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بساط کے مطابق ہر پہلو کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ انقلاب کا خلاصہ یہ تھا کہ بدو مدینے اور مکہ کے اپنی تقدیر بدل چکے تھے۔ جو لوگ کل اخلاق کے بدترین درجے پر تھے، آج وہی سب سے زیادہ تہذیب یافتہ تھے۔ کل یہ لوگ قاتل تھے، جواری تھے، غاصب تھے، جابر تھے۔ غرض شاید ایسی کوئی برائی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور ان کی پس حالت ظاہر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا باعث بنی، کیونکہ اگر حالات پہلے ہی اتنے اچھے ہوتے تو انقلاب کا کیا جواز بنتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں آتے؟ شریعت کیوں اترتی؟ یہ انقلاب کیسے برپا ہوا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن اوصاف کے مالک تھے؟ اس سے تو ہم سب بخوبی واقف ہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی لمحوں یا دنوں پر نہیں بلکہ سالوں کی محنت پر محیط تھی۔ ترقی اور تبدیلی کا یہ سفر 23 سال میں مکمل ہوا۔ ان 23 سالوں میں جب لوگ ایک ایک کر کے قافلہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہو رہے تھے تو کسی کو شمولیت سے انکار کیوں نہ ہوا؟ یہ سوال ہے۔ کسی نے آنے والے شخص کے کردار و ماضی کی بنیاد پر نیت پر شک کیوں نہیں کیا؟ پوچھیے اپنے آپ سے۔ کسی نے بھی ان کھوٹوں کی بنیاد پر منزل تک رسائی پر شکوک و شبہات پیدا کیوں نہیں کیے؟ پوچھیے اپنے آپ سے۔ بلکہ جن کی نیت حقیقتاً کھوٹی تھی
ان کو بھی خوش دلی سے قبول کیا گیا اور نیت بدلنے کا موقع دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ پوچھئے اپنے آپ سے۔ میری ناقص عقل اس سوال کا صرف اور صرف ایک ہی جواب تلاش کر پائی، اور وہ تھا کہ ان لوگوں کو اپنے لیڈر پر اعتماد تھا۔ سب جانتے تھے کہ مقصد پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، ان کے رہنما کی کوئی قیمت نہیں، وہ زر زمین تینوں کو ٹھکرا چکا ہے۔ اسی اعتماد، اسی بھروسے اور اسی یقین نے لوگوں کے قدم جمائے رکھے اور لوگ آگے بڑھتے گئے اور انقلاب آ گیا۔ جی ہاں، جواب مل گیا۔ لیڈر سچا ہو، لیڈر پکا ہو تو یہ قوم کو پستی سے بلندی پر لے آتا ہے، منزل مل جاتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو۔ خیر، اب وضاحت ضروری ہے کہ آخر اصل سوال تھا کیا؟ تو سنیے، سوال تھا کیا اب تحریک انصاف اور عمران خان پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کیا ان مانوس چہروں کی شمولیت کے بعد مقصد پر سمجھوتہ تو نہیں ہوگا؟ کیا یہ لوٹے یہاں کا ماحول خراب کر دیں گے؟ اب عمران خان اور دوسرے نام نہاد لیڈروں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ اور جواب مل گیا کہ فرق ہے، اور فرق ہے لیڈرشپ کا۔ جواب مل گیا کہ لیڈر پکا ہے، لیڈر سچا ہے، اور اسی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا قائل بھی ہے۔ مگر آج اصل امتحان اس کا نہیں، ہمارا ہے۔ وہ تو 17 برس کی مشقت کاٹ چکا، اب ہماری باری ہے۔ بھروسہ کرنا ہوگا، کشتی کو سمندر میں اتارنا ہوگا، امید کا دامن پکڑنا ہوگا۔ سونامی آ چکی ہے، لوگ سوچ رہے ہیں، سوال اٹھ رہے ہیں، آدھا علم آ چکا ہے، پورے کی جستجو جاری ہے، لیڈر نے قوم کو جگا دیا ہے۔ اب ہمارا امتحان ہے، اور انشاءاللہ ہم اس امتحان میں پورے اتریں گے، اور قافلہ کروڑوں کا ہوگا، جیت فتح مکہ کی طرح کی ہوگی، انشاءاللہ، آمین۔